وہ ہر فراز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کھا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات، ایک شعر آپ نے بھی اور ہم نے بھی بچپن میں بار بار پڑھا ہوگا، اور یہ ہمارے اسکولوں کی عمارات پہ اور اکثر اوقات یہ مساجد کے باہر بھی لکھا ہوتا تھا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یعنی یہ جو ہم روز سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر میں 1 سال کا یا 1 دن کا یا 1 مہینے کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ اصل میں ہماری جو مکمل عمر ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس میں 1 گھنٹہ، 1 دن یا 1 مہینہ اور 1 سال کی کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ آپ جو کاؤنٹر اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ کاؤنٹر اگر اس وقت سپریم کورٹ کی اس عمارت کے باہر لگا دیا جائے، چیف جسٹس صاحب کے گھر کے باہر لگا دیا جائے، یا اس کے ساتھ ساتھ اس ہال نمبر 1 میں یا ان کے چیمبر میں لگا دیا جائے، تو یہ ان کی دل کی دھڑکنوں کو بیان کرنے لگ جائے گا، اور اس دھڑکن کے اندر ہر سیکنڈ کے اندر جو پریشانی اور جو اضطراب ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا، اس کو بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ صرف نہ صرف چیف جسٹس بلکہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کے اندر بھی اضافہ کرتا ہے، اور ان کی بھی دھڑکن کو بتاتا ہے کہ جو اس سارے سسٹم کو اس 1-1.5 مہینے کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لیے بہتر بنانے کی اور اپنے ڈھنگ پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ گھڑیال تو چل رہا ہے، اور یہ گردوں جو ہے وہ ایک گھڑی عمر کی جو گھٹار ہے، ایک وقت یوں گر رہا ہے۔ یہ 72 دن 1728 جو ہیں وہ گھنٹے اور تقریباً 1,03,000 جو ہیں وہ منٹ ہیں، بہت تھوڑا عرصہ ہے، اور یہ مقابلہ سخت ہے۔ اس پہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی، لیکن صورتحال ابھی مزید گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے ان ساری قوتوں کے لیے جنہوں نے اپنے تمام تر تیر ترکش سے نکال کے سامنے رکھ دی، اور آخری تیر جو تھا وہ جنرل فیض کی گرفتاری تھی، جس کے بعد یوں لگتا تھا کہ شاید پاکستان کی اس وقت کی پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ مکمل طور پر ایسے اس پہ مردنی چھا جائے گی، اور جیسے بقول فیصل واڈا کہ یہ لیٹ جائیں گے اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی، یہ سمجھیں گے کہ ہمارا انجام بہت قریب ہے اور ہمیں اب اس انجام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ شاید گزشتہ 2 سال کے اندر، اور خاص طور پہ گزشتہ 1.5 سال کے اندر جو کچھ بھی پاکستان کے اندر اس سارے معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش، قوت، ہمت، طاقت سب کچھ لگایا گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ ٹھیک نہیں ہوا، تو ان کو کم از کم اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے کہ اب یہ معاملہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ اب یہ عوام جو ہیں ان کے اندر سے ایک ایسا اسٹرانگ قسم کا غصہ اور نفرت پیدا ہو چکی ہوئی ہے کہ جو کسی نہ کسی دن ان کو ان کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ کھڑا تو وہ ہو چکے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ ایک بوائلنگ پوائنٹ کے طور پہ لے آ سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے سارے اقدامات بھی ذرا برابر بھی فرق نہ لا سکیں، اور ایک آدمی جو ہے وہ آپ کو جھک نہ سکے، ایک آدمی جو کہ وہاں بیٹھا ہو، کوئی بنیادی مسئلہ تو عمران خان کی لیڈرشپ کا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں بے شمار لیڈرز ایسے آئے ہیں، اول تو وہ مقبول نہیں تھے جنہوں نے جدوجہد کی، مثلا بڑے لوگ تھے کہ جنہوں نے جیلیں کاٹیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، لیکن ان کی مقبولیت کا جو مقام، مرتبہ یا لیول جو تھا وہ عمران خان کی سطح کا نہیں تھا۔ اس لیے وہ بیچارے اپنی زندگی کاٹ کے یہاں سے چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بے شمار لوگ تھے، خاص طور پہ ذوالفقار علی بھٹو تو پھانسی کی تختے پہ چلے گئے، اور پھانسی ان کو پھانسی دے دی گئی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب کی مقبولیت کا لیول اس وقت اتنا کم ہو چکا ہوا تھا، کیونکہ ایک بہت بڑی 1977 کی موومنٹ ان کے خلاف چل چکی ہوئی تھی، اور اس وقت کے سرویز کے مطابق
الیکشنز کے اندر بھی بھٹو کی مقبولیت 30% سے اوپر نہیں تھی، لیکن عمران خان کو نکالنے کے بعد ہم کو احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ عمران خان کی مقبولیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اس وقت اپنی کشتیاں جلا کے اس سارے معاملے کے اندر آپ کے سامنے کھڑا۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ سب کی امیدیں جو ہیں وہ خاص طور پہ ان کا مرکز، محور، جسے کہتے ہیں نا فیصل آباد کا گھنٹہ گھر، وہ بیسیکلی سپریم کورٹ تھی، اور پھر سپریم کورٹ کے بعد وہ جو تھی وہ قاضی فیاض عیسی صاحب کی ذات گرامی بابرکات تھی۔ اب ذات گرامی بابرکات کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات جو تھے وہ بے شمار لوگ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس سارے سینیریو کو صرف اگلے ایک ہفتے میں جو کچھ ہونے والا ہے اس تک محدود کروں، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اگلا ہفتہ جو ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر اور کچھ کرے نہ کرے، لیکن ان سارے لوگوں کی زندگی کے اندر بلڈ پریشر میں ضرور اضافہ کرے گا کہ جو سوچ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے میں کیا کرے۔ مثلا سب سے اہم ترین بات ہے کہ قاضی فیاض صاحب نے 19 اگست یعنی سوموار کے دن ایک کیس لگایا ہے، اور وہ کیس یہ ہے کہ پاکستان کی اندر جب الیکشن ٹریبونلز بنے تھے، یہ الیکشن لاز میرے سامنے پڑے ہیں، تو اس کے تحت ہوا یہ تھا کہ اس کے اندر یہ حکم نامہ تھا کہ یعنی اس کے قوانین کے مطابق کہ جج لگائے جائیں گے جو کہ ہائی کورٹ کے جج ہوں گے۔ یہ وہی ہے جیسے طارق جہانگیری صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کے 3 حلقے جو ہیں ان کے جج مقرر ہوئے ہیں، اور یہ انہوں نے چیف جسٹس تھے ملک شہزاد صاحب، انہوں نے 8 جج لگا دیے، جس کے اوپر شور شر مچا اور یہ ہوا سب کچھ، بہت بہت طوفان مچا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں تو ہم اپنی مرضی سے لگانا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، ان پہ اعتراض ہے، جس کے اوپر وہ کھڑے ہو گئے کہ تم کون ہوتے ہو جو ہائی کورٹ کے ججوں پہ اعتراض کرتے ہو؟ تو ملک شہزاد صاحب نے کہا کہ اگر تم نوٹیفیکیشن نہیں کرتے ہو تو ہم رجسٹرار خود نوٹیفائی کر دے گا، تو وہ انہوں نے ان کو نوٹیفائی کر دیا۔ 180 اس وقت درخواستیں ہیں جو پینڈنگز ہیں، اور ان درخواستوں کے اندر جو بنیادی معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں فارم 45 جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اب آج تک پاکستان کے جتنے بھی الیکشنز گزرے ہیں اس میں جو الیکشنز کی دھاندلی کی درخواستیں ہوتی ہیں وہ بڑی چھوٹی سی مختلف قسم کی ہوتی ہیں، مثلا کہ فلاں پولنگ اسٹیشن کے اندر یہ ہوا تو یہ بیلٹ پیپر لیٹ پہنچے، فلاں پولنگ اسٹیشن کا سیاہی نہیں تھی، فلاں پولنگ اسٹیشن کا ووٹرز لسٹ نہیں تھی، فلاں پولنگ اسٹیشن یہ نہیں تھا، فلاں میں اس کے لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن بے شمار قسم کی اس طرح کی چیزیں، یا اس طرح کے جو سٹاف لگایا گیا تھا جو میرے مخالف تھا، وہ بڑی دلیلوں کے ساتھ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو 180 درخواستیں ہیں، یہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ 8 جج جو انہوں نے لگائے تھے اگر یہ فیصلہ کرتے تو صرف 3 دن کے اندر فیصلہ ہو سکتا تھا، مگر اگر وہ بہتر سمجھتے تو 1 دن کا مطلب 1 دن پیشی کریں اور کہیں جی کل اگر پیشی کے اوپر سب اپنے فارم 45 لے آئیں، پیپلز پارٹی بھی لے آئے، اپنا نون لیگ بھی لے آئے، پی ٹی آئی بھی لے آئے، اور یہاں بیٹھ کے ہم کاؤنٹ کر دیں گے، کیونکہ بنیادی ڈاکومنٹ جو ہے وہ فارم 45 ہے۔ فارم 47 جو ہے یہ ٹیلی شیٹ ہے۔ ٹیلی شیٹ کہتے ہیں کہ اصل جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس سے آپ لکھ کے بتاتے ہیں کہ یہاں سے یہ، تو فارم 45 سے پتہ چل جائے گا، تو یہ صرف 3 دن کے اندر پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی حالت بدل جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے خلاف 2 کام کیے انہوں نے۔ پہلا یہ کام انہوں نے کیا کہ انہوں نے اس کے خلاف اپیل کرتے کہ یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو اپیل کس نے کی؟ الیکشن کمیشن نے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پارٹی بن کے سامنے آ رہا ہے۔ اس اپیل کرنے کے اوپر ہوا یہ کہ قاضی فیاض عیسی صاحب نے ایک ممبر 5 لوگوں کا لارجر بینچ بنایا، جن میں 2 جج تھے، انہوں نے ان کی مرضی کے خلاف بڑی خوفناک قسم کی گفتگو کی، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ مثلا جسٹس عقیل عباسی صاحب جو تھے، جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ میں ان کو وہاں سے اٹھا کے لے آیا، انہوں نے کہا تم میرے ججوں پہ اعتراض کرتے، تم سندھ ہائی کورٹ میں کر کے دیکھتے، میں تمہیں دیکھتا تم کیسے کرتے۔ اسی طرح اس کے اندر مندوخیل صاحب نے بھی یہی کہا، لیکن قاضی فیاض عیسی صاحب کے ایک اور ساتھی جج ہیں امین الدین خان اور خود ہیں،
تو وہ ابھی اس وقت یوں لگتا ہے کہ ایک ہم خیال سا جج ہے جس میں شاید تو 3 لوگوں کو راضی کر لیں، تو وہ اب یہ جو اس کے بعد ہوا یہ تھا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے، ان لوگ ججوں نے جب بات کی تو قاضی صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن چونکہ نئی چیف جسٹس صاحبہ آ رہی ہیں، عالیہ نیلم صاحبہ، جا کے ان سے مشاورت کر لیں۔ اب ان کا اندازہ تھا کہ عالیہ نیلم کو ہم نے رکھا ہوا ہے اور منسٹری آف لا نے بھی رکھا ہوا ہے، تو اپلائج کریں گی تو کہیں گے اچھا جی کچھ اپنے جج کر دو، کچھ ہمارے رکھو، کچھ لے دو کر لو، جیسے وہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے ایک بھی جج کو اتارا آپ کے کہنے کے اوپر کہ آپ کو اس کے اوپر، تو پھر ہم تو اس جج کو فارغ کرنا پڑے گا نوکری پہ، کہ جو جج جو ہے اس قابل نہیں کہ وہ الیکشن کے اندر انصاف کر سکے، وہ باقی جگہ کا انصاف کرے گا۔ اب یہ معاملہ قاضی فائز صاحب کے پاس دوبارہ آ گیا ہے کہ آپ کے اب معاملہ ہے ججوں کی عزت و تکریم کا، پاکستان کی جوڈیشری کی عزت و تکریم کا، اور مقابلے میں یہ 6 بیوروکریٹ، ریٹائرڈ بیوروکریٹ کے الیکشن کمیشن کا، کہ جن کو انہوں نے اپنی مرضی کے اوپر جس طرح چاہے چلایا ہے، اس کا مسئلہ آ گیا 19 اگست کو۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس کے اوپر بھی پاکستان کی تحریک انصاف جو ہے اس نے ان کے اوپر باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ یعنی ایک ایسا چیف جسٹس جس کو اپنے ہی سبارڈینیٹ ججز کی عزت کو نیلام ہونے سے بچانا ہے، اس کے اوپر اس وقت پی ٹی آئی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ ایک تو عمران خان کی درخواست ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن 5 لوگوں نے، پی ٹی آئی کے 5 کینڈیڈیٹس نے جنہوں نے درخواست دی تھی کہ جن کو ہروایا گیا تھا، ان میں سے ایک شوکت بسرا ہے، سمابیہ طاہر ہیں، شوکت مرزا ہیں، سردار ناصر علی خان ہیں، سعد علی خان ہیں، انہوں نے درخواست دائر کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں قاضی فائز صاحب پر اعتماد نہیں ہے۔ اب سپریم کورٹ میں جو درخواست ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے۔ میں نے خود جب گیا تھا تو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ مجھے نہیں مل رہا تھا، ظاہر بات ہے پیسے ہی نہیں تھے جب ایک بہت بڑی اپنی پٹیشن لے گیا تھا، لیکن ایڈوکیٹ ریکارڈ کی بجائے پھر آپ ان پرسن آپ درخواست داخل کرتے ہیں، آپ وکیل کا حق کھو دیتے ہیں، آپ وکیل نہیں کرتے۔ سپریم کورٹ کے اندر کوئی ایڈوکیٹ اینڈ ریکارڈ نہیں ملا جو ان کی درخواست سبمٹ کروائے۔ یہ عالم ہے خوف کا کہ ایک ایڈوکیٹ ریکارڈ نہیں ملا کہ جو ان کی درخواست سبمٹ کرائے۔ اب انہوں نے اپنی ساروں نے درخواستیں 5 نے اپنی لکھی ان پرسن کہ میں جناب اپنا مقدمہ خود لڑوں گا، مجھے آپ نے وکالت نہیں کرنے دیتے ہو تو آؤ۔ تو ان کے آفس نے ان کو انکار کر دیا کہ ہم اس کو ریسیو نہیں کر سکتے۔ اب وہ درخواستیں وہاں موجود ہیں، درخواستیں تو آئیں گی، وہ تو آپ ان پرسن تو آپ کے کوئی نہیں، اوپن کورٹ ہے، تو اب 19 تاریخ کو جو تماشا لگے گا وہ ایک اور تھا۔ لیکن 19 تاریخ کے تماشے کو روکنے کے لیے ایک اور راستہ بھی ہے۔ مطلب آج سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت بسرا کے جو وکیل تھے نیاز احمد نیازی، اس نے جب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو کہا تھا کہ ہمیں آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو عبادت کام، تو قاضی فائز صاحب اس پہ برس پڑے تھے، تم کون ہوتے ہو جج کے اوپر کہنے والے، اور تم کون ہوتے ہو کسی کی اس کو طے کرنے والے۔ تو انہوں نے ان کو خاموشی سے بٹھا دیا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ساتھ کھڑے تھے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا آپ کو اعتبار ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے آپ پہ اعتبار ہے، آپ کیس شروع کریں۔ وہ کیس شروع ہو گیا۔ اب سلمان اکرم راجہ نے بھی ان میں 7 درخواست دے دی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ 86 لوگ جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے وہ بند پڑے ہوئے ہیں، کوئی سالیٹری کنفائنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیس اب لگاتے نہیں، یہ آپ کو بہت جلدی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا وکیل جو تھا وہ حامد خان صاحب تھے، اور حامد خان صاحب ایک ہوتی جنرل ایڈجرنمنٹ، جو سینئر وکیل ہوتے ہیں وہ ایک لکھ کے دیتے ہیں چیف جسٹس کو کہ میں چھٹیوں پہ جا رہا ہوں، کیونکہ آپ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں تو میں تو باہر جا رہا ہوں، تو وہ میں 6 ستمبر کو آئیں گے۔ بیسیکلی مقصد پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ یہ جو کیس جو ہے قاضی فائز حیدر صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد لگے، کم از کم اگر وہ لگے بھی 6 ستمبر کو تو 1 مہینے کی مہلت ہوتی ہے، اور اس 1 مہینے کی مہلت کے بعد اس کا ریویو ہوتا ہے، تو ریویو بھی کم از کم ان کے زمانے میں نہ لگے، کم از کم یہ ان کی ایک اپنی ہے۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس وقت ٹائم جو ہے وہ کم ہے، کن کے لیے؟ ان قوتوں کے لیے کہ جو چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سارے سسٹم کو اس طریقے سے چلایا جائے جیسے یہ چل رہا ہے، بددیانتی کی بنیاد پہ، فارم 47 کی بنیاد پہ، ایک ایسی 2 نمبر قسم کی گورنمنٹ کی بنیاد پہ وہ چلایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا ہے، وہ ہے جنرل فیض کی گرفتاری کا۔ جنرل فیض کی گرفتاری کے لیے 3 جگہ پہ میسیجز دیے گئے ہیں۔ ایک تو وہ یہ ہے کہ ریئلائزیشن بڑی زبردست طریقے سے آ چکی ہے کہ پاکستان کی
افواج کے جو ریٹائرڈ افسرز ہیں وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو 85 بندے جو کہ اس وقت جیل کاٹ رہے ہیں، ان میں سے ایک بریگیڈیئر صاحب بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی بے شمار لوگ ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ان کو ایک بہت بڑی ایک مارچ کے اندر ایک انہوں نے انسٹرکشن جاری کی اور وہ بیچارے خاموش بیٹھ گئے، کیونکہ ان کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ جس نے پاکستان کی آرمی کے اندر مختلف قسم کی نوکری کی ہوتی ہے تو اس کے ریٹائرمنٹ کے بینیفٹ بھی بہت شاندار ہوتے ہیں، تو نہیں چاہتا کوئی بھی کہ ان ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس کو، جب ایک ایج پہنچ چکا ہوتا ہے، کسی کی اولاد اس کو سرو کرتی ہے، کسی کو نہیں کرتی، اس کے کو 2-2.5 مربع زمین اس کو ملی ہوتی ہے، اس کو کمرشل پلاٹ ملا ہوتا ہے، اس کو دوسرا پلاٹ ملا ہوتا ہے، سی ایم ایچ میں ان کا علاج ہوتا ہے، مختلف قسم کے ریسٹ ہاؤسز میں رہنے کی ان کو گنجائش ہوتا ہے، یہ بہت سارے پینشن ہوتی ہے، جس کو بند کر دے تو بیچارے کہاں جائیں گے؟ تو ان کو بیسیکلی اس وجہ سے وہ جو ایک تو یہ تھا، ایک میسج یہ دیا گیا تھا کہ ہم جنرل فیض حمید کو گرفتار کر کے ہم یہ میسج دیا گیا تھا آپ اب خاموش ہو جائیں۔ دوسرا میسج یہ تھا کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی ڈر جائے گی، کیونکہ اس راستے سے ہم 9 مئی کو آگے لے کے جائیں گے اور 9 مئی کو کھولیں گے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے باقاعدہ صحافیوں کو بتانا شروع کیا کہ اس میں 9 مئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ڈی جی آئی ایس آئی کو، اسپائی ماسٹر کو گرفتار کیا ہو اور اس کا اعلان بھی کیا گیا ہو۔ مثلا کبھی بھی آج تک مثلا آئی ایس پی آر نے کبھی کوئی بلیٹن شائع نہیں کیا۔ جنرل اسد درانی تھے، ان کے بارے میں ان کو ہوا یہ تھا کہ وہ ان کی اسپائی کرونیکل لکھی، ان کو انہوں نے باقاعدہ ایک خاص ویجیلنس پہ رکھا، اعلان نہیں کیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ جو اسپائنگ کے اوپر جو جنرل صاحب جو گرفتار ہوئے تھے، جن میں سے ایک بریگیڈیئر صاحب کو پھانسی ہوئی تھی، کوئی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ اس طرح کی نہیں، کیس کیسے چل رہا ہے۔ اب یہاں اپڈیٹس آ رہی ہیں، تو یہ اپڈیٹ کیوں آ رہی ہیں؟ اپڈیٹ اس لیے آ رہی ہیں کہ شاید اس معاملے کو کہیں کسی نہ کسی طور پر آگے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ یہ بھی ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر حوصلہ، اب وہ ایک بڑی مجھے اچھی طرح اپنا اس کا فکرہ یاد آتا ہے بار بار بہت، اور پی ٹی آئی میں بالکل فٹ ہوتا ہے۔ کارل مارکس نے ایک کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا تھا، اس کمیونسٹ مینیفیسٹو کے اندر اس نے ایک آخری فکرہ لکھا تھا، اس کو مزدوروں کی اس کی تحریک تھی کہ مزدوروں کو اٹھ کے سرمایہ داروں کے خلاف اٹھ جانا چاہیے اور کمیونسٹ ریولوشن لے کر، تو اس نے لکھا تھا کہ لیبررس آف دا ورلڈ ہیز نتھنگ ٹو لوز بٹ دیئر چینز، کہ دنیا بھر کے مزدوروں کو اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو ان کی زنجیریں بندھی ہوئے صرف وہ کھو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی اور عمران خان کے معاملے کے اندر بھی یہ ہو گیا ہے کہ وہ ان کو اور کھونے کے لیے اب رہ کچھ نہیں گیا۔ پاکستان کی حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ پورے کے پورا ہم نے ملک داؤ پہ لگا دیا۔ مجھے ایک بہت مشہور واقعہ، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، یہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی ہے تو سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک مشرقی جرمنی تھا اور ایک مغربی جرمنی تھا، درمیان میں برلن وال جو تھی۔ تو مشرقی جرمنی کے جو لوگ تھے، ظاہر بات ہے وہ ایک کمیونزم کے انڈر چلے گئے تھے، اور ایک زمانے کے اندر وہ بڑے آرام سے یورپ کے سے آتے جاتے تھے، تو نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے لوگ جاتے تھے، تو ایک بندے کو سربیا میں جا کے نوکری ملی، تو وہاں پر بہت زیادہ پابندیاں تھیں، خط چیک ہوتے تھے جیسے ہمارے یہاں ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں۔ تو اس نے اپنے دوست کو خط لکھتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں جب کوئی چیز نیلے پین سے لکھوں تو سمجھو کہ یہ بات جو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، اور جب میں سرخ پین سے لکھوں تو یہ بات جو ہوگی سچ ہوگی۔ تو اس نے خط لکھا کہ سربیا بہت اچھی جگہ ہے، یہاں خوراک اچھی ہے، یہاں بجلی بھی آتی ہے 24 گھنٹے، یہاں زندگی میں کھانا بھی بہت اچھا ملتا ہے، یہاں صحت کی سہولیات بھی اچھی ہیں، میرے جو مالک ہے وہ بہت اچھا ہے، مجھے زیادہ سختی بھی نہیں کرتا، ہر چیز ملتی ہے اس پورے کے پورے سربیا کے اندر، لیکن یہ سرخ سیاہی نہیں ملتی، وہ کہیں سے نظر نہیں آ رہی کہ وہ کہاں ہوتی۔ پاکستان کے پورے میڈیا کے ساتھ بھی آپ نے یہ کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس اون کھوسا کو اٹھایا گیا ہے اس کو اس بنیاد پہ اٹھایا گیا ہے کہ اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی بل پاکستان۔ آپ سوچیں کہ پاکستان کے کسی ڈکٹیٹر کے اندر ایسی جیسے کہتے ہیں قوت برداشت کی کمی نہیں تھی جتنی اب ہو چکی ہوئی۔ ضیاء الحق کے زمانے کے اندر باقاعدہ چینلز کے اندر اس قسم کا جسے کہتے ہیں نا مذاق باقاعدہ اڑایا جاتا تھا، انور مقصود صاحب کا شو ہوتا تھا، 50-50 شو ہوتا تھا، اور چلو
آپ نے پابندی لگا دی، یوٹیوبر بند کر دیا، لیکن نہیں کر سکتے نا، اب دنیا بالکل بدل چکی ہوئی ہے۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ ہے جو آپ پاکستان کے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں کہ فیور نے جو فری لانسرز جو تھے ان کو جو ان کی ہماری ان اویلیبل سٹیٹس کیا ہے، تو میں نہیں کہتا ہوں، یہ مشاہد خان کا بیٹا جو ہے افنان شاہد جو ہے کیا نام شاہد ہے، اس نے باقاعدہ کہا کہ $5 ملین کا نقصان ہوا ہے، جو اس کی زبانی ہے، ورنہ نقصان کی نوعیت جو ہے وہ تقریباً 3 سے 3.5 کروڑ روپیہ لگائی جاتی ہے۔ 8,000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ اس دنوں کے اندر دبئی نے کہا آئیں آپ ہمارے ہاں بیٹھ کے کام کریں، ہم آپ کو خاص طور پہ آپ کو یہ فیسلٹی الاؤ کرتے ہیں۔ میجورٹی جو ہے وہ انڈیا میں شفٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس ساری دشمنی کے ایک اپنی دشمنی کے اندر اور اپنے 3 سال کے اپنے اس کے لینے کے لیے ایک طرف لے کے جا رہا ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ اپنی دشمنی کے اندر پاکستان کی اکانومی کو مکمل طور پر برباد اور تباہ حال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے سینیریو کے اندر، اس ساری کیفیت کے اندر اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی شخص کے نروز قائم ہیں اور وہ مقابلہ کر رہا ہے تو وہ ہے عمران خان، اور اسی کے نروز کے قائم ہونے کی وجہ سے باقی جگہوں پہ جسے کہتے ہیں جو ہے ٹریمبل، جو خوف زدہ ہے، وہ کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں ٹانگیں کانپتی ہیں، میں کانپے ٹانگ نہیں کروں گا، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ میں تو کہا اب ہم کریں کیا۔ روز سوچتے ہیں اس پہ پابندی اٹھا لو، اس کو اٹھا لو، اس طرح بند کر دو۔ آپ نے فائر وال لگانے کا پورا کئی مہینوں کا تجربہ کیا، آپ نے کئی ارب ڈالر چلو کئی ارب ہیں، کئی 100 ارب روپے آپ نے اس پہ خرچ کر دیے، باقاعدہ آپ نے اس کی انٹرنیشنل ایڈورٹیزمنٹس کی، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ ٹیکنیکلی وہی نہیں لگا سکتے تو آپ نے انٹرنیٹ سلو کر دیا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہو اس ملک کے ساتھ؟ صرف اس لیے کہ آپ کی چونکہ ذاتی اناء کی صورتحال ایسی ہے کہ آپ ونور کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو جو ونور نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کم از کم اس ملک کے یہ ملک جو ہے آپ کو خالہ جی نے نہیں دیا تھا، آپ کو یہ ملک جو ہے کسی نے باپ دادا نے نہیں دیا تھا کہ آپ اس پہ لڑیں گے۔ میرا ملک بھی اتنا ہی ہے، عمران خان کا بھی ملک اتنا ہے، اور ایک ایک سپاہی کا اور ایک ایک پولیس والے کا اور ایک ایک کسٹم والے کا اور ایک ایک کسان کا یہ ملک اتنا ہی ہے۔ اس ملک کے لیے اس ملک کے اوپر آپ اپنی اجارہ داری کی جنگ ختم کرو، ورنہ ملک اور قوم تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ میں مثالیں دے سکتا ہوں ایسی کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو ملک کو برباد ہو جاتے ہیں۔ صرف آج سے 1 سال پہلے کا سوڈان دیکھ لیں، وہاں 2 لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، ایک ریٹائرڈ جنرل کے اور ایک جنرل کے درمیان، اور جو وہاں پر اس وقت جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے، جو لوگ الیکشنز ہونے والے تھے، یہ ایک قریب مثال آپ دیکھ لیں اس کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ گولڈ رچ ملک، آپ کو پتہ ہے کہ آئل رچ ملک، آپ کو پلے میں ہے کیا کہ آپ اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے چلے ہو؟ صرف ایک جا کے پڑھ لے کہ روز بندے کتنے وہاں مر رہے ہیں اور کیسے کس قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہوئی ہے۔ کیا آپ اس طرف اس ملک کو لے جانا چاہتے ہیں؟ اور آپ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کنٹرول کر لیں گے، وہی سربیا والا کہہ رہا ہے ان کو نہیں ملتی، وہی تو پھر تو آپ کو اطلاعات نہیں مل رہی۔ آپ بنگلہ دیش چلو اس کو چھوڑ دو، یا سوڈان کو چھوڑ دو، یہ تو آپ کے ساتھی، آپ کے علاقے کے لوگ، 200 سال کی اکٹھی ٹریڈیشن، ایک طرح کا قانون، ایک طرح کے حاکم، یہاں کا ڈپٹی کمشنر وہاں لگتا تھا، وہاں کا ڈپٹی کمشنر یہاں لگتا تھا، یہاں کا جرنیل وہاں جاتا تھا، وہاں کا جرنیل یہاں آتا تھا۔ اور کمال کی بات یہ دیکھیں، جس تو بان ہے آپ کو چوڑی چوڑی چھاتیوں کا، اور پنجاب کے، میں خود بھی پنجابی ہوں، مارشل ریس ہونے کا، ہم کیا بات ہے، ہم تو وہ کس زمانے کے 1912 سے ہم لڑتے آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 1839 کے اندر رنجیت سنگھ کی پنجاب کی فوج کو شکست کس نے دی تھی؟ 4 فٹ کے بنگالیوں نے، 5 فٹ کے آسام کے اور مدراس کے لوگوں نے۔ آپ پتہ نہیں کہ آپ بات کرتے ہیں چیزوں کو، آپ نے پاکستان کو ایک تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ قسم سے میں صحیح کرتا، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس بات کو کہتے ہوئے بھی، اور آپ میں اندر سارے کے سارے، اور آج کمال یہ میں آج لایا تھا، میں اس لمبی بات ہو جائے گی ان کی، نواز شریف صاحب کی، انہوں نے ایک ایسی پریس کانفرنس کی ہے، ریکارڈڈ پریس کانفرنس، پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں پہلی ریکارڈڈ پریس کانفرنس ہے کہ جس کی ویڈیو دی گئی ہے اور سوال میں صحافی کو انہوں نے کہا ہے کہ جناب
یہ بجلی عمران خان نے مہنگی کی ہے، او بھائی یہ لسٹ موجود ہے، آپ نے معاہدے کیے، زرداری صاحب نے معاہدے کیے، سب لوگوں نے معاہدے کیے، سب کو پتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آپ اب کچھ بھی کہہ لیں، یہ صورتحال کو آپ ریئلائز کریں کہ پاکستان میں اب کوئی بھی شخص جو اینٹی عمران ایجنڈا لے کے اٹھے گا، وہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی وجہ میں نہیں ہوں، کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مل کے ایک شخص کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اتنا آج بھی وہ پرسکون تھا، کل بھی وہ پرسکون تھا۔ اسی نیب کے ریفرنس کے بارے میں تفصیل سے پرسوں اس پہ گفتگو کر دیں گے، لیکن میں آج صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کاؤنٹر بڑی تیز چل رہا ہے، بہت تیز چل رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کاؤنٹر کو دیکھ لیں، شاید جو پہلے میں نے اس وقت تھا، اس وقت ابھی تک کم از کم اور کچھ نہیں تو کتنے سیکنڈز اس کے گر چکے ہوں گے۔ یہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے مناتی والی بات ہے۔ میرے ملک کا کاؤنٹر بھی بہت تیز چل رہا ہے۔ آپ کو نومبر کے مہینے میں 27 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ نے قرضہ اتارنا ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے اگلے کچھ مہینوں کے بعد لوگوں کی تنخواہیں دینی ہیں، آپ نے پینشنیں دینی ہیں، آپ نے اس مملکت خدا داد پاکستان کے اندر یہ جو سرکولر ڈیٹ ادا کرنا ہے تاکہ اس ملک کے اندر بجلی لوگوں کو ملتی رہے، آپ نے لوگوں کو سانس لینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک مہلت دینی ہے۔ یاد رکھو، جب لوگوں کی مہلت ختم ہوتی ہے تو وہ ہر اس کی مہلت ختم کر دیتا ہے کہ جو اس مہلت کو ختم کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وہ ہر فراز کے مجھ کو سکھا گیا ہے چنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو